عرب کے شریف خاندانوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی، پیدائش ہوتی، تو اسے دیہات کے علاقوں کی دائیاں اٹھا کر لے کے چلی جاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اس کے بعد دودھ پلانے کے بعد جب ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کرتی تو انہیں اچھا انعام و کرام سے نوازا جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس دائی کا انتخاب ہوا ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے قبیلے یعنی بنی سعد کے عورتوں کے ساتھ بچے کی تلاش میں مکے کی طرف چل پڑی۔ عرب میں اس سال قحط پڑا ہوا تھا، جانور بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے، اس میں دودھ نہیں تھا۔ میرے پاس ایک بچہ تھا اور میرے پستان میں بھی دودھ اتنا نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں۔ رات بھر میں اپنے بچے کو دلاسا دیتی رہتی، اس کو تھپیاں دیتی رہتی اور اسے سلا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک سواری تھی، جس سواری سے میں مکہ کا سفر میں نے کیا، اور وہ سواری بھی اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ قافلے کی عورتیں اس سے تنگ آ گئیں۔ اسی طریقے سے یہ سفر طے ہوا اور ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ساری عورتوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بچوں کو اٹھا لیا، اور جو عورتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی، جب وہ سنتی کہ یتیم ہے تو آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی، آپ کو لیتی نہیں تھی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی کہتی ہیں کہ چونکہ میں فقر و فاقہ میں مبتلا تھی، اس لیے کوئی اپنا بچہ مجھے دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے میں نے کہا کہ گھر خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے لوں۔ لیکن کیا خبر تھی کہ یہ یتیم جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہی در یتیم ہے۔ یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ کا گھر ہی نہیں بلکہ اس روشن چراغ سے پوری کائنات منور ہو جائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور لے جا کر کے اپنے خیمے میں بیٹھ گئی۔ جب خیمے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو آپ نے جب دودھ پلانے کے لیے اپنے پستان کو نکالا تو دیکھتی ہیں خدا کی شان کہ آپ کے پستان میں دودھ اتر گیا، اور اس قدر اترا کہ اس دودھ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوش فرمایا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ کے شوہر باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی اونٹنی جس کے تھن سوکھ چکے تھے اب اس کے تھن میں دودھ بھر آیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے ان کا شوہر کہتا ہے کہ حلیمہ یہ تو بہت مبارک بچہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ جو کچھ خوارق عادات چیزیں نمودار ہو رہی ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ اسی بچے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب اپنے قبیلے کی طرف رواں ہونا چاہتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں سواری پر بیٹھی اپنے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر، اب جس سواری سے میں آئی تھی وہ سواری اتنی لاغر تھی کہ راستے میں تھک تھک کر کے بیٹھ جاتی تھی، اور اس کی رفتار سے، اس کے سفر سے ہمارے ساتھ کی عورتیں تنگ اور عاجز آ چکی تھی۔ لیکن اب وہی سواری اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے کہ اس کے گرد کو بھی کوئی سواری نہیں پہنچ سکتی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ پورے راستے خوشبوؤں سے معطر تھے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی برکت تھی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے ماحول بالکل بدل چکے ہیں۔ ہر طرف ایک نور چمک رہا ہے، ہر طرف ایک عجیب روشنی نظر آ رہی ہے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو جانور جن کے تھن سوکھ چکے تھے اب ان تمام جانوروں کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ حالت صرف ہمارے گھر کی تھی اور ہمارے قبیلے کے کسی کے گھر کی یہ حالت نہیں تھی، اور میں یہ جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف میرے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی برکت ہے۔ یہاں تک کہ ایام گزرتے رہے، لوگ دیکھتے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشحال ہے، ان کے جانور کو دیکھتے وہ لوگ کہ یہ جانور اتنے فربا اور توانا تندرست ہیں، تو لوگوں نے اپنے اپنے چرواہوں سے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ بھی بکریاں وہیں چرانا جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی یہ ہمارے قبیلے کو یہ بات پتہ نہیں تھی، یہ میں جانتی تھی یا میرا شوہر حارث جانتا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، نہ یہ چراگاہ کے کارنامے ہیں، نہ یہ چرانے والے کی برکت ہے، نہ یہ کسی جنگل اور کسی چارے کی برکت ہے، بلکہ یہ برکت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، الغرض ہر قدم پر ہر دم پر برکات نبوت کا ظہور ہوتا رہا اور اس کو میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتی رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ سے دودھ چھڑا دیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی سال میں اچھے خاصے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو گیا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر واپسی کا ارادہ کیا۔ اب یہ ارادہ ہوا کہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے آپ کی والدہ کے پاس جاتی ہیں، لیکن برکات نبوت سے جو فیض حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس کی وجہ سے اور جو لگاؤ اور محبت ہو گئی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنے سے دور رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ قاعدہ یہ تھا کہ اب دودھ پلانے کے بعد وہ اس بچے کو رکھ نہیں سکتی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضرت آمنہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو وہاں اس وقت مکے میں ایک وبائی بیماری پھیلی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اسی کا بہانہ کر کے پھر اپنے بچے کو واپس لے کر کے چلی آئی۔ میرا بچہ یہاں پر رہنے لگا اور مجھے ہر طرح کے برکات سے حصہ ملنے لگا، اور میں خوش تھی اور میرا بچہ بھی میرے ساتھ خوش تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن کبھی آپ نے کھیل کود کی طرف آپ نے دھیان نہیں دیا، کبھی کسی کھیل میں بچوں کے ساتھ شریک اور شامل نہیں ہوئے۔ ایک روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ امی جان یہ بتاؤ کہ میری بہن اور میرا بھائی روز صبح کو کہاں چلے جاتے ہیں دن بھر کے لیے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امی جان پھر مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ میں بھی جایا کروں اور بکریاں چرایا کروں۔ آپ کے اصرار پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ اور دن بھر بکریاں چراتے، بکریوں کی دیکھ بھال کرتے، اس کے بعد شام کو وہ واپس مکان گھر کی طرف چلے آتے تھے۔ یہ بھی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اس طریقے سے آپ نے عمل کر کے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار وہ کر دیا۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ اچانک حضرت حلیمہ کے بیٹے زمرہ دوڑتے بھاگتے ہانپتے کانپتے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں آئے اور کہتی ہیں امی جان کو بڑا غضب ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 شخص جو سفید لباس میں ملبوس ہو کر آئے، آپ کو چت لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا۔ میری ماں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں چھوڑ کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اتنا سننا تھا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوش اڑ گئے۔ گھبراتی ہوئی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگتے ہوئے جنگل میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، چہرے پر کچھ آثار نمودار ہے، کچھ گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امی جان 3 شخص ہمارے پاس آئے جو سفید لباس میں ملبوس اور بہت ہی حسین و جمیل تھے،
وہ آنے کے بعد مجھے چت لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا. اس کے بعد سینے کے اندر سے کچھ نکالا اور کچھ اس سینے کے اندر ڈال دیا اور پھر میرے شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو گھبراہٹ ہو گئی، حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، اور حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ ایسا ہے، محمد عربی کو ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیا جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی آسیب کا شکار ہیں اور یہ کوئی شیطانی حرکت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ لیتی ہیں اور پھر واپس مکے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں. جب مکہ پہنچتی ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھنے کے بعد حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بہن حلیمہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ اتنی محبت سے محمد کو لے کر کے گئی تھی، پھر اچانک لانے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سارا واقعہ آپ کو بیان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے آسیب کے شکار ہے، ان کو شیطان اور جن پریشان کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے کہا مسکرا کر، خدا کی قسم میرے بچے کو شیطان اور جن یہ پریشان نہیں کر سکتے، نہ ہی ان پر کوئی آسیب ہے. پھر آپ نے وقت ولادت اور وقت حمل کا سارا واقعہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے کر چلی آتی ہیں اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے زیر سائے میں پلنا شروع کرتے ہیں. اور پھر آپ کو حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرورش میں رکھا اور آپ کو تربیت دینا، آپ کی تربیت اور پرورش کرنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ مبارکہ کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا. پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. اس کی حکمت یہ تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں. تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور اور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم بوجھ کو برداشت کر سکیں. چوتھی مرتبہ شب معراج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت بھر دی گئی تاکہ آپ کے قلب میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلی اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے. تو حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور آپ کی خدمت گزاری دن رات جی جان سے مصروف رہتی تھی کرنے میں. ایمن کا نام برکت ہے اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی باندی تھی اور یہ آپ کو وراثت میں ملی تھی. یہی آپ کو کھانا کھلاتی، آپ کے کپڑے بدلتی، آپ کے کپڑے دھوتی، آپ کے بول و براز کو صاف کیا کرتی تھی. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برکت کا یعنی حضرت ایمن کا نکاح حضرت اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. انہی سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا تذکرہ فرماتے ہیں. بچپن میں جو کچھ برکات نبوت کا ظہور ہوتا تھا اس کے متعلق حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھولے میں سلا دیا کرتی تھی تو اس جھولے کو فرشتے آ کر کے جھلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور فرماتی ہے کہ اس جھولے میں جب اپنے بچے کو لٹا کر میں کام میں مصروف ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کا اشارہ آسمانوں کی طرف کر رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ انگلیوں کا اشارہ کر رہے تھے، اچانک میری نظر آسمان کی چاند پر پڑتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کی انگلی جدھر جدھر جا رہی ہے چاند جو ہے ادھر ادھر آپ کی حکم پر ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی اگر مشرق کی طرف جا رہی ہے تو چاند مشرق کی طرف جا رہا ہے،
اگر آپ کی انگلی مشرق مغرب کی طرف جا رہی ہے تو چاند مغرب کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ کی انگلی سرہانے جا رہی ہے تو چاند سرہانے جا رہا ہے. اگر آپ کی انگلی پایتی جا رہی ہے تو چاند پایتی جا رہا ہے. گویا آپ نور تھے اور آپ کے لیے نور کھلونا جو ہے وہ منتخب کیا گیا. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادات اور جو بچپنا تھا وہ اور بچوں سے بالکل علیحدہ اور مختلف تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کپڑے میں بول و براز نہیں کیا جس طریقے سے عام بچے کیا کرتے ہیں. آپ کا ایک وقت متعین ہوتا تھا, آپ اسی وقت بول و براز کیا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شرمگاہ کھل جاتی تھی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے اور حضرت حلیمہ سعدیہ آتی, آپ کے شرمگاہ کو ڈھک دیتی تو آپ خاموش ہو جاتے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی میں اگر وقت پہ نہیں پہنچ پاتی تھی اور آپ روتے تھے آپ کی شرمگاہ کھلنے کی وجہ سے, تو غیب سے کوئی آتا تھا اور آپ کے ستر کو چھپا کر چلا جاتا تھا. جب آپ پاؤں چلنے لگے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے, مگر کبھی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے. بچے آپ کو بلاتے لیکن آپ ارشاد فرماتے کہ میں کھیل اور کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر مدینہ آپ کے دادا کے ننیال یا پھر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوئی تھی, اور وہیں پر آپ وصال فرمائے اور مقام ابوہ میں آپ کو دفن کیا گیا. اس سفر میں حضرت ام ایمن بھی ساتھ تھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے واپس مکے کی طرف چلی آئے اور آپ کی خدمت کرنے لگی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش حضرت آمنہ کے بعد حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں انہوں نے کرنا شروع کی. اس کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 برس کی ہوتی ہے تو دادا بھی آپ کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کرنا شروع کر دی اور دل و جان سے آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. ابو طالب آپ کو اتنا چاہتے تھے کہ ہر وقت آپ کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے, اپنے ساتھ سلاتے تھے, اپنے ساتھ کھلاتے تھے, کہیں جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے. ابو طالب کہتے ہیں کہ جوانی کے ایام میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کبھی جھوٹ بولے ہیں, نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا, نہ ہی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دی, اور دیتے کیوں کہ اللہ نے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا. رب نے فرمایا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے محبوب میں نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ایک مرتبہ ملک عرب میں بہت ہی زبردست قحط پڑ گیا اور لوگ اپنے اپنے بتوں سے فریاد کرنے لگے, لیکن ایک حسین و جمیل خوبصورت بوڑھا تھا, وہ آیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو, تم لوگ بتوں سے کیا مانگ رہے ہو؟ ابھی تم میں ابو طالب زندہ ہے جو کعبہ کے متولی اور سجادہ نشیں ہے اور جو ابراہیم کی نسل سے ہیں, ذرا ان سے دعا کرواؤ, ان سے کہو کہ دعا کریں, اگر وہ دعا کر دیں گے تو اللہ رب العزت ضرور بارش عطا فرما دے گا. تو اس بڈھے کے کہنے سے سارے کے سارے لوگ